امام مالک کی روایت ہے، دو صحابی مقرر کیے جو قرآن کے حافظ قاری تھے، تمیم داری اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو کہا اور حکمن کہا، اور حکم کے الفاظ یہ ہیں الا احدا عشرۃ رکعتن، آپ لوگوں کو 11 رکعتیں وتر سمیت پڑھایا۔ اب یہاں پہ مسئلہ ہے نا، وہ تو اب یہ مسئلہ ہے، اب وہ مسئلہ آپ ان سے پوچھے۔ میرے پاس موطا امام مالک کی یہ روایت ہے جس میں حضرت عمر کا حکم موجود ہے، جی کن کو امام بنایا یہ بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے، اور پیچھے کون ہیں صحابہ وہ بھی معلوم ہے، واضح ہے، اور مسجد نبوی میں ہے یہ بھی واضح ہے، ساری چیزیں تقریباً وہی ہیں، بس وہ رکعت کا معاملہ گیا۔ اور مفتی صاحب نے میرے خیال ہے کسی بنیاد پہ یہ بات کہی ہوگی، کوئی سند ہوگی، ایسے تو نہیں کہہ دیا کبھی سرکار۔ ایک تو بیہقی کی روایت ہے صاحب رضی اللہ عنہ کی، کہ وہاں صاف الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ہم تراویح کی رکعت 20 پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت مالک کی روایت سے بھی ایک مرسل حدیث ہے جس میں یہی روایت ہے، اور پھر اس کے بعد تعامل ہے، یعنی اس کے بعد سے زمانے میں حرمین پوری امت کے اندر 20 رکعتیں شائع ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کا پوچھا گیا تو انہوں نے اسی تعامل کو بیان کیا کہ ساری امت 20 پڑھ رہی ہے اور حکم 11 کا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے کہ حکم تو 11 کا ہو اور سب پڑھنے 20 شروع ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ فرق آ گیا تھوڑا تو وہ جو 11 کی روایت ہے وہ اس زمانے کی ہے جب شروع سے 11 ہوتی تھی، بعد میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اسے 20 پہ لا کر کے بند کر، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رکعتیں کم جو ہیں یہ مشقت ہے، اور 20 کر کے اس میں تخفیف کی گئی ہے، اچھا ایسا نہیں ہے کہ بڑھایا گیا ہے، کیونکہ طوالت وہی ہے، نماز کا وقت وہی ہے، تو وہ جب امت پہ مشکل ہونے لگی اتنے لمبی لمبی قراتیں تو پھر اس میں تخفیف کر کے اسے 20 مقرر کیا۔ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ آپ ان کو 8 رکعات پڑھائیں، اسی طرح مصنف میں ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ایک حدیث پاک لے کے آئے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ امر رجلا، حکم دیا انہوں نے اس پڑھانے والے مرد کو کہ یصلی بہم 20 رکعتا، 20 رکعت۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو حضرت نے پیش کی اس میں تو صاحب بن یزید والی روایت، اس میں ایک راوی ہے یزید بن رمان، اس نے سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہی نہیں پایا، اس کی ملاقات ہی نہیں ثابت، لہٰذا علماء کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ اس کی سند منقطع ہے، انقطاع ہے اس کے اندر، کہ وہ اس نے زمانہ ہی نہیں پایا تو اس کی بات کیسے کرتا ہے، اس نے سیدنا فاروق اعظم کو دیکھا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے بات کرتا ہے، اس روایت کے بیچ میں کوئی چیز چھوٹی ہے، اگر یہ بیچ میں کوئی راوی کڑی ایسی ہے جو چھوٹی ہے پھر وہ کون سی کڑی ہے اس سے پتہ نہیں، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ پھر فیض الباری میں مولانا انور شاہ صاحب کشمیری جو شرح بخاری لکھی انہوں نے، فیض الباری کے اندر دوسری جلد کے اندر انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا، وہ حضرت عائشہ والی وہ روایت جس میں فرماتی ہیں جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی، سوال ہے رمضان میں کیا تھی، جواب دیتی ہیں رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، ما زاد فی رمضان ولا فی غیرہ الی 11 رکعت، آپ نے وتر سمیت 11 سے تجاوز نہیں کیا، گویا اس نماز کو آپ کم تو کر سکتے ہیں، 11 سے آگے نہیں جا سکتے۔ اچھا، اور اگر کوئی چلا گیا تو کیا حکم؟ ایک منٹ، اس کے لیے بھی خود ان کے علماء نے بھی جواب دیا ہے کہ سنت سمجھ کر جب بھی پڑھا جائے گا وہ 11 سے تجاوز نہیں ہوگا، باقی نفل ہے، مستحب ہے، کچھ چیزیں پڑھتا رہے اس کو اللہ اجر دے گا، لیکن جب سنت کی نیت سے پڑھے گا وہ 11 سے تجاوز نہیں کرے گا۔ اچھا، اور دوسری جو روایات انہوں نے پڑھی ہیں انہیں کہیں کہ کوئی ایک محدث تو بتاؤ جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہو، بتایا انہوں نے، محدث تو بتایا انہوں نے کہا فلاں کتاب نے نقل کیا ہے، نقل کر دینا کافی نہیں ہوتا۔ میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تو یوسف کو تو بھیڑیا نے نہیں کھایا تھا، پھر وہ ثبوت بھی دے رہے، خون آلود کرتا بھی پیش کر رہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔